نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آپ حضرات جانتے ہیں اس وقت چینل پر ہم حضرت خواجہ مخدوم شیخ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی کا تذکرہ جاری و ساری ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں حضرت خواجہ مخدوم روشن چراغ دہلی کی ولادت، خاندان اور آپ کی تعلیم و تربیت پر گفتگو کی۔ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت مخدوم کے بچپن ہی سے ولایت کے آثار نمودار ہونے کے متعلق بیان کریں گے۔ آپ بچپن ہی سے احکام الہیہ کی پابندی کا یہ حال تھا کہ آپ کی عمر ابھی 7 برس کی تھی کہ نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنا اور ماہ سیام کے پورے روزے پابندی سے رکھنا اور سنت نبی پر عمل کرنا اپنا نصب العین سمجھتے تھے، اور بچپن ہی سے آپ کی کرامات کا ظہور ہونے لگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جس وقت بچہ تھا اور مسجد میں استاد سے پڑھتا تھا، اس مسجد میں ایک سوکھا درخت تھا۔ ایک کوا وہاں کر بیٹھا اور جو کچھ وہ اپنی بولی میں کہتا تھا میں اسے بخوبی سمجھتا تھا، اور 25 برس کی عمر میں آپ ظاہری علوم سے آراستہ و پیراستہ ہو کر آپ کمالات باطنی کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے نفس کے خلاف مجاہدات شروع کر دیے، اور ترک دنیا کر کے اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ اودھ کے نزدیک جنگلوں اور پہاڑوں میں سیر فی الارض کی حکم ربانی کی تعمیل میں 8 برس عبادت اور مجاہدوں میں گزار دیے۔ اس دوران آپ ہمیشہ روزے سے ہوتے اور افطار کے وقت سنبھالوں کے پتے ہوں سے ایک قسم کا یہ درخت ہو ہے جو کہ اتر پردیش میں پایا جاتا ہے سے روزہ افطار کرتے۔ بچپن سے ہی نماز روزے کی شدت سے پابندی فرماتے اور اتباع شریعت تو آپ کا خاص معمول تھا۔ ریاضت مجاہدات کثرت سے فرماتے، اس سے کبھی سیر پسندی نہ فرماتے۔ 7-8 برس تک سیاحت میں گزار کر مشائخ چشت کی یہ سنت ادا کی۔ دوران سفر پیش آنے والی وہ گو نگو واقعات اور حادثات، وہ تجربات سے آپ کے علم و فضل میں اور فہم و فراست اور دانش و صبر و بصیرت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ علوم ظاہری کی تکمیل اور باطنی منزلیں طے کرنے کے بعد آپ دہلی تشریف لے گئے اور سلطان المشائخ حضرت خواجہ شیخ نظام الدین محبوب الہی کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کی دلی آرزوؤں کا مرکز دہلی ہو گیا، جہاں لاکھوں تشنگان حقیقت دہلی کے اس بیتاج بادشاہ کے میخانے معرفت سے سیراب ہو رہے۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے محبوب الہی سے بیعت کر لی اور شب و روز ان کی خدمت میں رہتے۔ کثرت زہد و مجاہدات کے تو آپ شروع ہی سے عادی تھے۔ اکثر و بیشتر روزے سے ہوتے اور کئی راتیں متواتر جاگ کر عبادت میں گزار دیتے۔ پھر جب شیخ کامل کی نگاہ کرم نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا تو آپ میں بے پناہ درد، سوز اور ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔ عبادت اور ریاضت کے ساتھ ساتھ آپ اپنے شیخ کی خدمت بھی بڑھ چڑھ کر کرنے لگے۔ آخر کار بارگاہ محبوب الہی میں آپ کئی انتھک خدمات نے شرف قبول حاصل کیا اور آپ دربار محبوبیت میں ایک مقام پر فائز ہو گئے۔ سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی کیلو کھڑی میں اب آب رواں کے کنارے ایک بالا خانے پر مشغول بحق رہتے تھے۔ اس خلوت خاص میں آپ کے سوا کوئی خادم باریاب نہ ہو سکتا تھا۔ آپ ایک کونے میں بیٹھے حضرت شیخ کے حکم کی منتظر رہتے۔ ایک دن حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے چند مرید حضرت محبوب الہی کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور رات وہیں قیام کیا۔ ان میں ایک نے اعلیٰ صبح نہانے کے لیے کپڑے اتار کر ندی کے کنارے رکھے اور نہانے لگا۔ اتفاق سے کوئی اچکا ادھر سے گزرا اور وہ کپڑے بغل میں دبا کر چلتا بنا۔ جب درویش نہا چکا تو اپنے کپڑے موجود نہ پا کر شور کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے محض اس خیال سے کہیں اس کا شور وہ غل میرے پیر کے استغراق اور انعامات میں مخر نہ ہو، اپنے کپڑوں کا ایک جوڑا اسے دے دیا۔ حضرت شیخ نے یہ واقعہ نور باطن سے معلوم کر لیا۔ انہیں آپ کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ انہوں نے اسی وقت
آپ کو طلب کیا اور خلط خرقہ اور 4 ترکی عنایت کر کے خلافت و اجازت سے سرفراز فرمایا۔ پیر مرشد نے محمود گنج شرف کی عظیم الشان خطاب سے بھی نوازا۔ تیرا لقب ہے محمود گنج شرف، تو دلی کا روشن چراغ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔